الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے سامنے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی پیارا سا اور اہم بیان لے کر حاضر ہوا ہوں. اس بیان کو انتہائی غور سے سنیں، انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی. اور یہ بیان حضرت کا بہت ہی اہم اور بہت ہی ضرورت مند بیان ہے. چلیے سنتے ہیں اس بیان کو آخر تک. ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى
وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، پروردگار عالم نے ہم سب پر مہربانی فرمائی، کریمی فرمائی، بندہ نوازی فرمائی کہ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیا. اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے. آپ کو ان گھڑیوں کی قیمت کا علم نہیں. تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس وقت نہ جانے تم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں شراب کے دھندے میں لگے پڑے، جوئے میں لگے ہوئے ہیں، کنجریوں کے پاس مست بیٹھے ہیں. تم خوش نصیب نہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنے مقدس کلام کے لیے بلایا. آج ان گھڑیوں کی تمہیں کوئی قیمت نہیں، لیکن پروردگار عالم کی قسم ہے جب اپنا نام اعمال پڑھو گے اور یہ ساتھ اور یہ گھڑیاں آئیں گی تو افسوس کر کر کے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی کھال اتار دو گے. اے کاش ساری زندگی ہم نے اس طرح بسر کیوں نہ کی. یہاں کے دوستوں نے، علماء نے، نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی. نام بھی بڑا اچھا ہے، کام بھی بڑا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ہمارا کوئی پہلے سے طے کردہ پروگرام نہیں، لمبا چوڑا پروگرام نہیں. کبھی کبھی بھولے سے کراچی آ نکلتا ہوں اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ 28-29 سال گزر گئے. وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے، وہ بڑھیپا آ گیا جو آ کے نہ جائے. اس بیماری کا علاج قبر کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے بچپن میں آدمی امید رکھتا ہے ابھی جوان ہوں گا، بوڑھا بنوں گا، پھر کبھی جا کے موت آئے گی. جب بوڑھا ہو ہی گیا اب کیا تمنا ہے؟ اب کون سی حسرت باقی ہے؟ اب تو قبر آئے گی. ارادہ کرو یا نہ کرو، تیاری کرو یا نہ کرو، پروگرام بناؤ یا نہ بناؤ، خدا کی قسم وہ آئے گی، وہ آئے گی. تم اگرچہ اس گڑھے کو قبر کہتے ہو، ہزاروں کو وہ بھی نصیب نہیں. کتنے لوگ قتل کر کے دریا میں پھینک دیے جاتے ہیں، نہ غسل، نہ کفن، نہ دفن.
کتنے ہی لوگ جانوروں کی نظر ہو جاتے ہیں، اور ہم نے تو سچی بات ہے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھا۔ سارے بوڑھے ابھی مر نہیں گئے، سن 47 کے حالات پوچھو تو صحیح۔ کروڑوں پتی لوگوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹتے دیکھے، لاکھوں آدمیوں کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، لاکھوں آبرو خاک میں مل گئی، اور ہم پھر وہ کہ وہی، ہمارا کچھ بھی نہ بدلا۔ گڑگاؤں سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، پانی پت سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، دلی سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے، روہتک کرنال سے اٹھ کر کراچی میں آ گئے۔ اس آنے سے اگر کام چلتا تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ اٹھیڑے جاتے۔ کیا ہوا؟ تمہیں کیا گھاٹا پڑا؟ بستیاں چھوڑ کر آئے، باقاعدہ بہترین شہر میں رہتے ہو، اور ذہنی طور پر رات دن دوڑ میں لگے ہوئے ہو۔ میں تو کراچی اکثر آتا رہتا ہوں نا، رات کا 1 بجے جب بھی چائے کی پیالی کھڑک رہی بھی کیا ہو رہا ہے کہ یہ چائے چل رہی ہے۔ ارے چائے تو چلتے چلتے رات دن گزر گئے، تم کب چلو گے؟ تمہارا بھی کوئی پروگرام ہے کہ نہیں؟ تو میں تمہیں کوئی لمبی چوڑی بات بتانے یہ پروگرام لے کر کے نہیں آیا، میں تو ایک بات عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی خدا نہ کرے یہ خبر دے دے کہ تمہارے گھر میں مکان میں آگ لگ گئی، سر کے بل دوڑے گا، دکان میں آگ لگ گئی، سر کے بل دوڑے گا، فلاں تیرا نقصان ہو گیا، سر کے بل دوڑے گا۔ کراچی والوں، میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں تمہارے ایمان کو آگ لگ گئی، تمہارے ایمان میں آگ لگ گئی، تمہاری عزت کو آگ لگ گئی، تمہاری آبرو کو آگ لگ گئی، تمہارے عقیدے کو آگ لگ گئی، تمہارے اعمال برباد ہو گئے۔ اگر تیرا کوئی کیس سیشن کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ میں ہو، اور کوئی وکیل یہ کہہ دے کہ تم نے نقطہ صحیح اختیار نہیں کیا، موقف صحیح نہیں، جان نکل جاتی ہے۔ ارے میں قیامت کی پیشی کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں، تم نے اپنا موقف آج تک صحیح نہیں کیا۔ وہ پیشی ہے جہاں سے کوئی نہ بچ سکا۔ میری تیری کیا ہستی اور کیا مجال ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسولوں کی جمع، آواز آئے گی، فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب۔ رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا، مالک کائنات نے پوچھ لیا، جو سارے جان کا پالنہار ہے، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا، ہماری پرستش کرنا، ہماری قبروں کے پاس آ کر کے چوما چاٹی کرنا؟ تمام کے تمام کہتے ہیں قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں تو پتہ بھی نہیں او پروردگار، اگر ہم کہتے تجھے ضرور پتہ چل جاتا۔ وہ خدا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیڑی چلتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اسے پیروں کے کھڑکا اس کے سنائی دیتا ہے۔ فرمایا پہاڑ کی غار میں کیڑا حرکت کرتا ہے، پروردگار عالم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے چھپ کر؟ یہ رات دن کی زندگی پہ کبھی غور تو کرو، کون بچ سکتا ہے اس کی نظروں سے؟ مگر آج ہمارا یقین نہیں، آج وہ مزاج نہیں بنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مزاج بنایا۔ مکان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک دکان کی 2 ہونی چاہیے، 2 کی 4 ہونی چاہیے۔ ارے بھائی ایک ہی تمنا ہے، ہر بچے کا اپنا اپنا ٹھنڈا بن جائے، بس پھر یاروں کو کوئی غم نہیں۔
دندے کا فکر ہے، کبھی یہ بھی سوچا ہر بچہ میری قبر کا وارث بنے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مقدس جماعت، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، اس جماعت کی وہ حیثیت ہے، میں قسم کھا کے اپنے عقیدے اور یقین کی بنا پر کہتا ہوں، اگر صحابہ نہ ہوتے تم مسلمان نہ ہوتے، اگر صحابہ نہ ہوتے تمہیں کلمہ نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تمہیں قرآن نہ ملتا، صحابہ نہ ہوتے تیرے ماں باپ کا نکاح نہ ہوتا، صحابہ نہ ہوتے تو حلال کا پیدا نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے آج تو مسلمان بنا پھرتا ہے، اور صحابہ کی جوتیوں کے صدقے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی گورنر بنا ہوا ہے، کوئی جنرل بنا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا بننا بنانا اور بلال کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ورنہ تمہیں کون پوچھتا؟ آج ہمارا جو زاویہ نگاہ بنا ہوا ہے، جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، کوڑیوں کھولتا، ہر وقت دھوکے کی سوچتے ہیں، ہر وقت فریب کی سوچتے ہیں۔ گاہک آتا ہے دکان پہ، وہ کہتا ہے خدا کرے یہ دکاندار کوئی چیز اٹھانے پڑے، کوئی ایک دفعہ جائے صحیح، میں اس کو ابھی رگڑا دیتا ہوں۔ اور دکاندار کہتا ہے کہ تو ایک مرتبہ نوٹ گننے میں لگ تو صحیح، میں تجھے ابھی چٹ کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے دونوں کا کس فکر میں ہے، کس اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ آخرت کے لیے۔ بدقسمت قوم، امریکہ کے یہودی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، عیسائی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں، اور صحابہ کرام تمہارا کون سا مال کھا کے مر گئے جو تم صحابہ کا گلہ کرتے ہو؟ کس کی دولت ابو بکر نے کھائی؟ کس کی دولت فاروق اعظم نے اڑائی؟ کس کی دولت بلال نے اڑائی؟ ارے وہ لوگ نہ ہوتے تو آج تم مسلمان کہلانے کے حقدار بھی ہو۔ کئی لوگ بڑے نیک بنتے ہیں، اگر کوئی صحابہ کرام کو بکواس کرے، چھوڑو میاں اپنی زبان گندی کرتا ہے، چھوڑو تمہیں کیا لینا، جیسی کرے گا خود بھرے گا۔ اگر وہی آدمی تجھے بیٹی کی گالی نکال دے پھر تو نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ اگر تجھے بہن کی گالی کوئی نکال دے پھر تو نہیں کہتا اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ اگر تجھے کوئی ماں کی گالی نکال دے پھر تو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے۔ میری ماں تو لاہور ہے، وہاں تک ڈاک میں پارسل ہو کے گالی جانے سے رہی۔ اور میں یہ تمہیں بتانے آیا ہوں کہ کروڑوں بیٹیوں کی عزت، کروڑوں بہنوں کی آبرو اور کروڑوں لاکھوں ماؤں کی عصمت قربان کر دوں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خاک۔ تمہیں معلوم ہے خدا بندے کریم کو اما عائشہ صدیقہ کی اداؤں پہ اتنا پیار آیا کہ حجرے عائشہ کو عرش عظیم سے بڑھا دیا۔ قرآن وہاں اترا، فرشتوں کے سلام آئے اور خود خدا کا سلام آیا۔ آج ساری دنیا کا مطمع نظر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے۔ یہ وہی حجرہ عائشہ ہے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 18 برس تک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں گزارے۔ اگر آپ لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا، میں نے رسالے میں یوں پڑھا، اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، رسالے پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا، قرآن پڑھتے تجھے پھانسی لگتی ہے۔ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ بس قرآن کریم کے لیے تو ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا۔ اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو، زندہ
کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لیے، ہوائی جہاز زندوں کے لیے، ریل موٹر زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لیے، کرسی اور اقتدار زندوں کے لیے، حکمرانی زندوں کے لیے، اور ظلم نہ کرو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے، فرمایا اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا۔ اللہ الصمد میری بے نیاز ذات ہے، جو چاہتا ہوں وہ ایک سکین سے پہلے ہو جاتا ہے۔ اس سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ۔ آج میں نے کہا کیا؟ کہ خدا سمجھاؤ۔ میں نے کہا اچھا، خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے۔ آج تک لوگوں کی سمجھ میں خدا نہیں آیا۔ اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفیٰ کریم بھی سمجھ میں آ جاتا، اور جب مصطفیٰ کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا تیری اماں بھی سوئی ہوئی تھی، ابا بھی سویا ہوا تھا، خالہ بھی سوئی ہوئی تھی، دادی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، نانی اماں بھی سوئی ہوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، خراٹے لیا کرتا تھا۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا۔ چار مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی، امی کو پتا نہیں، ابا کو پتا نہیں، خاندان کو پتا نہیں، گھر والوں کو پتا نہیں۔ فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا، تو میرا بندہ میں تیرا خدا۔ میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا، اور جو وہاں خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا، پلیت تھا، ناپاک تھا، اس لیے پائپ میں نے تیرے پیٹ میں فٹ کر کے تیری بھوک کی خوراک کو بھی پورا کر دیا، اور تیری زبان کو پاک رکھا، تیرے منہ کو پاک رکھا۔ دنیا میں آ کر میرا قرآن پڑھے گا، میرے محبوب کی ذات اقدس پہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھے گا، استغفار کرے گا، کلمہ پڑھے گا۔ اگر یہ ماں کے پیٹ سے ہی حرام کھانے کا عادی بن گیا پھر یہ مرتے دم تک حرام کھانے سے بعد نہیں آئے گا۔ آہستہ بھائی آہستہ۔ ارے چھوڑو ڈیپو کا آٹا کھانے والوں، تم کیا نعرے لگاؤ گے؟ پروردگار عالم نے اس منہ کو پاک رکھا، اس زبان کو پاک رکھا، یہ قرآن پڑھے گا۔ اب سارا دن گانا بجانا، سارا دن جھوٹ، بدماشی، سفید داڑھی ہوتی ہے، قبر قریب ہے، بس میں اگر بیٹھ جائیں نا بڑے میاں، ڈرائیور کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں ارے بھائی آج کوئی رونق نہیں ہے، آج تم کیسے چل رہے ہو؟ جیسے میت کو لے کے چل رہے ہو تم کیا؟ تو کہتا بزرگوں ابھی لگا دیتے، ہاں بھائی ضرور لگاؤ، اندازہ لگاؤ، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور طرز زندگی دیکھیا۔ اس کو مجذوب کرتا کہ دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کہے ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں آئے ہزاروں گئے، اور تیرے جانے سے کون سی دنیا سنی ہو جائے گی؟ جو گیا مڑ کے نہ آیا۔
تو اللہ پاک فرماتے میرے بندے میں نے تیری زبان کو ماں کے پیٹ میں پلیت نہ ہونے دیا، اب دنیا میں آ کر رشوت کا مال کھا کھا کر، حرام کھا کھا کر، فریب کر کر کے کھاتا ہے، اب زبان کو پلیت کرتا پھرتا ہے، تیری مرضی۔ مالک نے کب نہیں تیرا انتظام کیا؟ آج فکر لگا ہوا ہے کھائیں گے کہاں سے، کہاں سے دھندا کریں گے، کیا ہوگا؟ آپ یقین کریں 29 برس ہو گئے ملتان شہر میں جمعہ پڑھاتے، پاکستان کا چکر لگاتے، جو ملے گا نا دعا کرنا، قرض ہے، پریشانی ہے، دعا کرنا بچوں کی شادی کرنی ہے، دعا کرنا اپنے کنے مکان نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، اور یقین کرو 100 میں سے ایک آدمی بھی نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، دعا کرنا اللہ میری قبر کو اچھا کر دے، میرے ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ کون کہے کسی کو قبر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے، کسی کو حشر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے؟ بلکہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا روٹی کا، اور ہم رات دن پھر رہے ہیں کوٹھی کے چکر میں لگے پڑے ہیں۔ اگر رہائش کے لیے اللہ پاک نے جگہ دے دی، ارے بھائی یہ خیال تھا کہ ایک دو اور اگر کوئی ٹھکانا بن جائے چلو کرایہ بھائی آتا رہے گا، اب کرایہ کھانے کے لیے بھاگا بھاگا پھرتا ہے۔ اور آج کل کرایہ بھی بڑے خوب ملتے ہیں، مکان بناؤ کرایہ پہ دو، 1-2 مہینے کا کرایہ دیا، پھر آئے چپ ہو گئے، 2-4 مہینے کے بعد آئے کون ہو تم؟ یہ ہمارا، کھا لیا کرایہ۔ ارے بھائی تمہارا لکھا ہوا ہمارے پاس موجود ہے، لڑا چاٹتے پھرو، ہزاروں پھرتے ہیں کاغذات لیے ہوئے، لو ہوگی ملکیت غلط، اب گورنمنٹ میں جا کے کیس کرو، انشاءاللہ تمہاری عمر ختم ہو جائے گی، کیس ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کیس ختم کریں تو پھر انہیں پوچھنے کون آئے گا؟ وہ کوئی پیر تھوڑے ہی ہے، سارا دن ایڈیے رگڑوا رگڑوا رگڑوا، جب چارے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اللہ بندہ اللہ رکھا حاضر ہو جائے پوری کھانے کے لیے، اندر گئے اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو آنا یہاں ایڈیے رگڑنے کے لیے۔ عدالتیں کتنی بڑھا دی، میرے تو یقین کرو اخبار سنتے سنتے کانوں سے سننا کم ہو گیا، جج بڑھا دیے، عدالتیں بڑھا دی، فلاں کر دیا فلاں کر دیا، اور جتنے ڈاکٹر بڑھے اتنی بیماری بڑھ گئی، جتنے جج بڑھے اتنے مقدمے بڑھے، اور مقدمہ تو بڑا بڑھایا، ایک دفعہ ہو جائے صحیح پھر جاؤ گے کہاں؟ ہمارے یہاں ملتان میں خود ہمارے نمبردار کے 2 دمبے کسی نے چوری کر لیے، بقرعید کے لیے پھال رکھے تھے، وہ پکڑے گئے۔ اب میں تو قانون نہیں جانتا، سنا ہے کہ بقرعید پر قربانی ان دمبوں کو نہیں کرنے دیا کہ یہ تو ہر تاریخ پہ پیش کرنے پڑیں گے، تو بقرعید گزر گئی، دمبے سر پہ اٹھا کے جاتے رہے، جب وہ مر گئے تو کھال سر پہ رکھ کے جاتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اس لیے آج کل تو لوگ کافی سارے نقصان پہ صبر کر جاتے ہیں، انہوں نے کہا بابا وہاں جا کر طواف کون کرے گا، کون جا کر کے وہاں چکر لگائے گا 10 سال۔ اور ایمان کا مسئلہ ایسا ہے، ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا، ارادے پہ اجر، ارادے پہ۔ تم نے مدتوں نماز نہ پڑھی، کسی نے نصیحت کی تم نے مان لی، ارادہ یہ کر لیا کہ میں گزشتہ نمازیں بھی دہراؤں گا، ایک نماز پڑھی موت آ گئی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو، اس کو تو میں نے وقت نہیں دیا، اس کا تو ارادہ تھا ادا بھی ساری پڑھوں گا قضا بھی ساری پڑھوں گا۔ یا تو ارادوں پہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور وہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا۔
تو بات بدلتی بگڑتی بگڑتی دنیا نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ والوں کے پاس اٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، بزرگان دین کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ اکابر نے کتنا بڑا عظیم احسان فرمایا امت پہ کہ تفاسیر لکھی، حدیثوں کی شرح لکھی۔ آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، معارف القرآن لکھ کر قیامت تک انسانیت پہ احسان فرمایا۔ جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یہ تفسیر کے بعد کسی تفسیر کی حاجت ہے۔ ایک یہ سارے انمول ہیرے تھے، بہت بڑی عظیم دولت کے مالک تھے ہمارے اکابر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ غذا اور خوراک کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کیا کھائے بچہ جو پیدا ہوا بیچارہ؟ نہ تو تمہارا حلیم کھا سکتا ہے اور نہ تمہارا کھچڑا کھا سکتا ہے اور نہ تمہارے کراچی کے یہ چٹخارے دار کھانے کھا سکتا ہے، نہ وہ بچہ نہاری کھا سکتا۔ کیا کھائے؟ ماں کے بس کا کچھ نہیں کہ اس کے حلق میں کیا پہنچا دے، باپ کے بس کا کچھ نہیں۔ اللہ پاک جل شانو فرماتے ہو میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں نے بنایا، تیرا سارا انتظام میرے ذمے ہے۔ آجا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر، ایس ڈی او کی منظوری کے بغیر، ایکسین کی منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی 2 نہریں جلا دی، دودھ کی 2 نہریں جلا دی۔ اور یہ بھی نہیں کہ بند کرانے کے لیے پھر حکام کو درخواست دیتے پھرو، فرمایا میرے بندے میں نے ایسی نہر چلائی، منہ لگا نہر چالو، منہ ہٹا نہر بند۔ اگر ماں کو کاک خریدنے پڑتے نا اوپر ڈھکن لگانے کے بند کرنے کے لیے تو ساری دولت انہی پہ لگ جاتی، ساری دولت انہی پہ خرچ ہو جاتی۔ یہ جو بچے نپل چوسنیوں کے ذریعے بعد میں ذرا دودھ پیتے ہیں نا، امریکہ والوں کی بنائی ہوئی نپل 4 دن میں خراب، چین والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب، برطانیہ والوں کی بنائی ہوئی چوسنی 2 دن کے بعد خراب، اور انشاءاللہ پاکستان والوں کی بنائی ہوئی نپل بنانے سے پہلے ہی خراب۔ اپن ایک لوگ ہیں بابا، غلط مال بناتے ہی نہیں ہیں۔ ایک دفعہ ہاتھ پڑ جائے صحیح، پھر دیکھو تماشا کیسا مال ملتا ہے۔ روپے کی قیمت گھٹاتے 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 روپے سے آنے پہ لے آئے، تمہارا مال اب بھی انشاءاللہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ تم کاروبار کلمہ پڑھ کے کرتے ہو بابا۔ اندازہ لگا، اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں میرے بندے 2.5 برس تک میں نے تجھے دودھ خالص پلایا، اس کے بعد مارکیٹ میں منڈی میں تجھے دودھ خالص ملے یا نہ ملے، میں وہ خدا ہوں جس نے ماں کی 6 چھاتیوں سے تجھے دودھ کی نہریں چلا کر دودھ پلایا۔ اور فرمایا میں وہ خدا ہوں، پو کا مہینہ، یک ٹھنڈی۔ اب ہر ایک کے گھر میں تھرموس کہاں سے آئے جو گرم دودھ رکھے رہے، وزیروں کے یہاں، سفیروں کے یہاں، افسروں کے یہاں تو سب کچھ مل جاتا، غریبوں کے یہاں کیا ملے گا؟ فرمائے میرے بندے اگر دن رات کے 12 بجے ٹھنڈی کی موسم میں بھی تو نے دودھ پیا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تجھے گرم دودھ پلایا، میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور پچھلے دنوں کا آپ کو پتا ہے چینی کتنی مہنگی ہوئی تھی؟ مہمان آ جاتا تھا نا کوئی تو بڑے میاں پہلے کہتے تھے چائے پیو گے؟ میرے خیال میں تو آج کل میٹھا میٹھا ڈاکٹر لوگ بند کر رہے ہیں کہ رہنے ہی دو، یہ نہیں کہتا گھر میں چینی کا دانہ نہیں ہے۔ بڑی قلت کی، کوئی ان دنوں میں فرشتے نہیں چینی کھانے لگ گئے تھے۔ یہ جو ہمارے گرو گھنٹال ہے نا، یہی لوگ کھولتے ہیں اور یہی بند کرتے ہیں۔ اب کون سی گنے کی نئی فصل آئی؟
یا ایک گنے میں سے کئی مرتبہ چینی تو نہیں نکلنے لگ گئی؟ خدا ان کو ہدایت دے، یہ قوم کو تنگ کر کے اپنی تجوری بھرتے ہیں، قوم کا جگر کا خون چوس کر اپنے آپ کو دولت مند بناتے ہیں۔ خدا ان کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کا علاج دے۔ اللہ پاک نے فرمایا میری بندی تو اپنی چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر، اپنے گھر والے کے لیے چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر، یہ جو تیری گود میں بچہ ہے نا اس کا میٹھا میرے ذمے، 2.5 برس تک دودھ پیے گا یہ، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی گھی کا دودھ نہیں پلاؤں گا۔ ماں کی چھاتی میں شوگر مل قائم کر دیا۔ اور پروردگار عالم نے جب تھوڑی سی عمر بڑھائی، کھانے پینے لگ گیا، تو خداوند کریم نے پھر اور روزی کے ذریعے بنائے، اور روزی کے ذریعے بنائے۔ تو خدا وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے، پالتا ہے، اور پھر موت کا پیغام بھیجتا ہے، کسی سے پوچھ کے نہیں۔ آج کل مرنا ہی بڑا عجیب ہے۔ پچھلے سال ہمارے ملتان ضلع میں ایک آدمی کو 3 مہینے سکرات لگی رہی، 3 مہینے تک موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہا، اور مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی۔ کئی جگہ قبر کھودی گئی، جہاں قبر کھودتے تھے اتنا بڑا کالا سانپ نکلتا تھا۔ دھکا دے کر کے لوگ دوڑے، ابھی 100 گز لوگ نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگا۔ یہ تم سے کوئی امریکہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، یار رحیم یار خان ضلع میں کوئی 15 سال کی بات ہے، ایک عورت کو دفن کر کے لوگ ابھی 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں سے آگ کا شعلہ نکلا، اوپر کھڑی ہوئی شیشم ٹالی بھی جل کر خاک ہو گئی۔ تم نے اپنی زندگی کو کھیل بنا رکھا ہے، تماشا بنا رکھا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، آخرت کی تیاری کرو، وہ باقی رہنے والا مقام ہے۔ عجب انداز سے رب العالمین نے اپنے بندوں کو سمجھایا۔ بعد آ جاؤ، فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون۔ کھا لو پی لو مزے اڑا لو، سودا چند دنوں کا ہے، ہو تم پرلے درجے کے مجرم۔ اب قرآن پڑھتے نہیں ہو، کون تمہیں زبردستی کہے کہ اللہ کے قرآن کے بغیر مسلمان کا گزارا نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر گزارا نہیں۔ صحابہ نے حضور کے آنکھوں کے اشارے بھی پورے کر کے دکھائے، اور وہ لوگ بڑے مقدروں والے جوان ثابت ہوئے۔ ایک جنگ ہوا، ایک جہاد ہوا، ختم ہوا، سارے صحابہ واپس آ گئے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ زخمی ہو گئے۔ ایک جوان نہ زخمیوں میں ملتا ہے نہ شہیدوں میں ملتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، کسی کو کسی کی بیٹی یاد کرے گی، کسی کو کسی کی ہمشیرہ یاد کرے گی، کسی کو کسی کی امی جان یاد کریں گی، کسی کو گھر والی یاد کرے گی۔ سعد بن ربی تم کتنے مقدروں والے ہو، تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے، حضور یاد کر کر کے رو رہے ہیں۔ تو کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کو سرکار یاد فرمائے۔ انہوں نے اپنی اس بات کی قیمت چکائی، صحابہ نے دنیا ہی۔ جو تکلیف آئی، غزوہ احزاب، غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، قرآن کریم میں پوری سورت ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ جو یہودیوں نے عہد کر رکھا تھا اس کی بدعہدی کر دی، چاروں طرف سے صحابہ کرام پہ ٹوٹ پڑے۔
اور خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ صحابہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، کئی کئی دن گزر گئے، پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا تو کہیں گے چلو صاحب ہم مروا ڈالا، پہلے کچھ انتظام کرنا چاہیے تھا نا، یوں ہی لا دیے، یہ کوئی طریقہ لڑائی کا؟ پہلے انتظام نہیں کیا۔ ایک آدمی ثابت نہیں کر سکتا اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے یہ جملہ کہا ہو کہ ہم بھوکے مر گئے، ہم پیاسے مر گئے۔ اس وقت میں بھی ان کی گفتگو کا ریکارڈ خدا نے بھرا اور قرآن میں نقل کر دیا۔ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، تمام کے تمام مستحق تھے شہادت کے، کم موت کا پیالہ شہادت کی صورت میں آتا ہے۔ شہادت کے پورے عنوان اگر آپ نے سننے ہو، شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عنوان پر آپ کو کیسٹ مل جائے گی، سیدنا بلال کے عنوان پر، عبداللہ بن ام مکتوم کے عنوان پر، صحابہ کرام کی مختلف قربانیوں پر، سیرت مصطفیٰ اور اسی طرح قیامت کے آثار اچھی اچھی۔ مگر یہ تو اس وقت ہم کریں جب ہمارے دلوں میں یہ پروگرام ہو کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے گھر کے ماحول کو دیندار بنانا۔ صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی یار مر گئے کمال ہو گیا، کس طرح سے کھڑے ہوں، کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے۔ اس وقت میں بھی صدق اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تصدیق کی۔ صحابہ اور غزوہ خندق میں صحابہ کرام کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر مارا گیا، بڑا پلوان تھا کافروں کا، وہ مارا گیا۔ اب وہ کہنے لگے جی ہمارے پلوان کی لاش دے دو اور 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ لے لو۔ انہیں روپے کی ضرورت ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، لباس نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے۔ اگر یہ کہتے کہ ہم تو 20 کے بجائے 40,000 لیں گے تو وہ لازمی دیتے، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے بہادر کی لاش مفت لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں۔ اب ہم جو مولوی ہے نا، ہماری جان کو بڑی مصیبت ہے، مردوں کی قیمت ہم نہ کھائیں، زندے تم نہ دو تو ہم سمندر میں ڈوب کے مرے۔ شادیوں میں تمہیں چیئرمین کونسلر یاد آتے ہیں، دوست احباب مارکیٹ بازار کے لوگ یاد آتے ہیں۔ جب تک کسی کے گھر میں موت نہ ہو مولوی کو دروازے کا پتہ ہی نہیں چلتا دروازہ کدھر۔ بلکہ نوجوان تھا، اس کا والد انتقال کر گیا، مولوی کو کچھ ملا ہی نہیں، تو مولوی کو بڑی کھجلی تھی کہ یار یہ تو بالکل ہی محروم رکھ گیا، بدبخت نے کچھ دیا ہی نہیں۔ اب تو پھر بھی کچھ فرق پڑ گیا، جب ہم ملتان میں آئے نا ہندوستان سے، خدا کی قسم ان کانوں نے یہ لفظ سنے، سستا زمانہ تھا کہ 2.5 روپے والا جنازہ پڑھاؤں یا 5 والا، اندازہ لگاؤ۔ ضلع سیالکوٹ میں ایک بدو ملی قصبہ ہے، یہی موسم تھا ساون بھادوے کا، کئی سال کی بات ہے، میں گیا، بلکہ کچھ آگے ذرا ٹھنڈ قریب تھی، عصر کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا، تو میں نے کہا یار کچڑ میں پھر آؤں گا، پھر جاؤں گا، میں تو مغرب یہیں پڑھوں گا، بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہوں۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک بچی کا جنازہ لے کر آ گئے، کسی حجام کی بچی فوت ہو گئی، تو جنازے کے لیے میں بھی کھڑا ہو گیا، کوئی بوند پڑے اور دن چھپنے کے قریب، تو جنازہ پڑھ کے خسر خسر کریں تھے 2-4 آدمی، ایک ٹھنڈی ہوا، ایک بارش، اور ایک پھر بیچاری نائی کی بیٹی کون جائے۔ اور میں نے ایک بازو پکڑ کے کہا میں نے خیر ہے کیا خسر خسر کر رہے ہو؟ کہنے کہ مولانا کو جنازہ پڑھانے کے 5 روپے دے رہے تھے لیتے نہیں ہیں، 10 دے رہے تھے لیتے نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ اور میں نے کہا مطلب تو تم نے پہلے نہ بتایا، میں مفت پڑھانے والا یہاں بیٹھا تھا۔
خیر میں نے کہا تم ذرا پیچھے ہٹو میں کرتا ہوں علاج. میں نے مول صاحب سے مسافہ کیا. میں نے کہا حضرت یہ لوگ تو ہیں پاگل, اوپر سے دن چھپنے کو رات آ رہی ہے اور سردی ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بارش آ رہی ہے, آپ میت کو اٹھائیں یہ تو دیر کر دیں گے یہ کھڑے کھڑے. اب مول صاحب بیچارہ کوئی نوز باللہ ویسا تو تھا نہیں, اس نے اٹھا لیا میت کو ہاتھ میں. اب کان میں نے کہا جب میں نے کہا 10 ملیں گے نہ 5 ملیں گے, یہ میت ہی آپ گھر لے جا سکتے ہیں اپنے. یہی آپ کو ہبہ کر دی ہم نے. جب میں نے یوں کہا نا میری طرف دیکھ کے کہنے لگا وابی ہونا. یہ ٹھیک ہے بھائی, کمال ہے. وہ تو جس کے گھر سے مولوی کو کچھ نہیں ملانا, لڑکے کی تھی کپڑے کی دکان, جا کے کہنے لگا کرے بھائی تمہارے والد رات خواب میں نظر آئے اور وہ قریب ہوا. ہاں جی کیا دیکھا؟ ارے چھوڑو یار, یہ طریقہ ہے رغبت اور راغب کرنے کا. نہیں جی بتاؤ تو سی ابا جان کا کیا حال تھا؟ نے کہا ویسے تو چہرہ مورا تو گھر سے مولوی کو کچھ نہیں ملانا, لڑکے کی تھی کپڑے کی دکان. جا کے کہنے لگا کرے بھائی تمہارے والد رات خواب میں نظر آئے اور وہ قریب ہوا. ہاں جی کیا دیکھا؟ ارے چھوڑو یار, یہ طریقہ ہے رغبت اور راغب کرنے کا. نہیں جی بتاؤ تو سی ابا جان کا کیا حال تھا؟ نے کہا ویسے تو چہرہ مورا تو ٹھیک ٹھاک تھا مگر کپڑوں سے ننگے تھے. مطلب یہ کہ ابھی کیچی کا جوڑا اتار کے دے. آگے وہ قاری حنیف کے پیچھے جمعہ پڑتا تھا, وہ کہنے لگا کمال ہے, زندگی میں تو کبھی ننگا نہیں پھرا, وہاں جا کے اتنا بے حیا ہو گیا کہ ننگا پھرنے لگ گیا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. یہ جو بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نقل کر رہا ہوں سارے مفسرین نے لکھی ہے, گپ نہیں ہے. ہاں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے, اور کالی کملی والے 8 دن کی تیرے امتیوں کو بھوک ہے, تیرے صحابہ کو پیاس ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور جب تمہاری نیت یہ ہے, تمہارا پروگرام یہ ہے کہ تم مردوں کی قیمت نہیں کھانا چاہتے, آؤ پھر میں خدا کا اعلان سنو, وقف اللہ, اب جاؤ موج کرو, میں خدا تمہاری طرف سے لڑوں گا. وقف اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا. میں خدا تمہاری طرف سے لڑوں گا. سارے قرآن میں یہ آیت اور کسی جگہ نہیں آئی جہاں حضور نے ایک بات بڑی قیمتی فرمائی کہ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. خدا نے فرمایا اگر تم اتنے پکے ہو جاؤ پھر تمہاری طرف سے جہاد میں کروں گا. ہمارے اکابر بڑے خوش تھے, اور اگر میرے اکابر کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان کالجوں سے نہ پوچھو, ان لائبریریوں سے نہ پوچھو, جاؤ لندن اکیڈمی کا جا کے مطالعہ کرو, چرچل کی قبر سے جا کے پوچھو, لارڈ ون بٹن کی قبر سے جا کے پوچھو, ملکہ وکٹوریہ کی قبر سے جا کے پوچھو کہ مولانا حسین احمد مدنی کون تھا. انہوں نے اس وقت میں دین کی حفاظت کرتے کرتے کوڑے کھائے جبکہ انگریز جیسا ظالم اس ملک پہ مسلط تھا. اور ایک بات عرض کر دوں, جتنے تم یہ اخباروں میں پڑھتے ہو نا فلانا سر, ان کے ساری سر ہیں, پیر نہیں ہے ان کے. انگریز کے ٹوڈی, انگریز میموں کا تھوک چاٹنے والے لوگ,
انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ چاٹ کر سر کا لقب پانے والے لوگ کم مقابلہ کر سکتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی کے تھوک کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 19 جنازے جیل میں رہتے رہتے شیخ مدنی کے گھر سے نکل گئے مگر انگریز کمینے کے سامنے ضمانت کی بھیک کی درخواست نہیں دی. مولانا آزاد، مفتی کفایت اللہ مرحوم، مولانا عبد الرحمان سہاروی، مولانا احمد سعید دہلوی، اور دور کیوں جاتے ہو ہمارے مفتی محمود سب کا دو رحمت اللہ علیہ. سارے اسی لیے تو گھبراتے ہیں. اب دیکھ لو، حالانکہ میں دے ڈالنے کی قیمت کا آدمی نہیں، مگر اجازت نہیں ملی. انہوں نے کہا قاری حنیف کیا ہے، ایٹم بم ہے بابا. 3 مہینے کے لیے میرا داخلہ بند کراچی میں. ساری کراچی اولیاء کرام کی ہے، سارے ابدال رہتے ہیں کراچی میں. بینک لوٹتے ہیں کراچی والے، داخلہ قاری حنیف کا بند. تماشا دے، بڑا عجیب انصاف ہے، بڑا عجیب انصاف ہے. اگر یہی پالیسی رہی تو کام بڑا خراب ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، سارے ملک کی حفاظت فرمائے. ہم اس ملک کے 1 انچ زمین پر جان مال قربان کر دیں گے، اس لیے کہ ملک ہمارا اور ہم نے بنایا. یہ جو ملک کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، ان کا ناخون نہیں کٹا اور ہماری عزتیں لگی ہیں. ہم گھر سے بے گھر ہوئے ہیں، وطن سے بے وطن ہوئے ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کو نماز جنازہ نہ ملی. میری ایک کیسٹ ہے 14 اگست، تمہیں یہاں صاحب کے یہاں سے صدر سے ملیں گے. الحمدللہ 48 ملکوں میں کیسٹ جا رہی ہیں. پروردگار عالم کا کرم ہے یہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اکابر نے بڑا کچھ کیا ہے، بڑی محنت کی ہے. مولانا جعفر تھنیسری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا حماد اللہ پٹنہ والے، مولانا یحییٰ سورت والے، 3 عالم دین کو انگریز نے گرفتار کر لیا. اب اس زمانے میں یہ بات تو تھی نہیں کہ عورتیں بچیاں مرد بیٹھنے شروع کر دے، ہائے کیا ہوگا، ہائے نہ جانے کیا بنے گی، گلی میں بھگدڑ مچ گیا، ارے توبہ ارے توبہ. بلکہ اس زمانے میں مائیں بھی دعا مانگتی تھی، بیٹا ایمان کا سودا نہ کرنا. بیٹی کہتی تھی ابا اپنی بچی کی عزت کا سودا نہ کرنا. ایک ہمارا زمانہ ہے. ایک دن ملتان شہر میں حرم گیٹ، لوگوں نے دیکھا ہوگا جو ملتان جاتے ہیں، چڑھائی پہ میں چڑھ رہا تھا تو مجھے ایک آدمی ملا اور میں نے سنا تھا کہ اس کی لڑکی نے کسی جگہ ڈانس کیا تو اول نمبر آئی. تو مجھے جب اس نے سلام کیا نا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا، میں نے کہا کیوں ہے؟ میں سنا تیری لڑکی نے ڈانس کیا تھا. اکھے جی آپ کی دعا سے اول نمبر آئی ہے. دیکھ لی ہماری دعا. اب میں کیا شرف کر اسی دعا منگتے رہتے ہیں جی، ساڈا یہی کافر ہے کہ اور کام کوئی. ایک ہمارا دور ہے. ایک وہ اللہ والے تھے، تینوں کو گرفتار کر کے پیروں میں 20 سیر لوہا ڈال کر چابک مار مار کے لاہور لایا گیا. مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ تینوں بزرگوں کو پھانسی کا پیمانہ پروانہ بھیجا. وہ جو لے کے آیا نا پروانہ، اس کو پڑھ کے اور ایک دوسرے کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، مزے ہو گئے مزے ہو گئے مزے ہو گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا انتظام کر دیا. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے دین پر، نبی کے فرمان پر، قرآن پر جان دیں گے، مسلمان کی عزت اور آبرو پہ جان دیں گے، مزہ آئے گا.
وہ جو پرمانہ لے کے آیا تھا نا، وہ جا کے کہنے لگا مولوی تو اچھل رہے ہیں، اور مولوی تو ایک دوسرے کے گپھی لگا کر کے کود رہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ میں کہا پھانسی کا تو نام سن کے آدمی کو پھانسی لگ جاتی ہے، آدھا مر جاتا ہے آدمی، اور یہ اچھل رہے۔ انگریز کہنے لگا مولوی کو ہم نے خوش نہیں ہونے دینا، جاؤ ہم نے پھانسی کینسل کر دی۔ انگریز نہیں، بس میں گاڑی میں ایک مرتبہ ذکر چھڑ جائے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، کراچی سے لاہور آ جائے گی، لاہور سے کراچی آ جائے گی، مولوی کا گلہ ختم نہیں ہوگا۔ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، ہم سے برا کون ہے؟ جب تو پیدا ہوا تیرے کانوں میں اذان دی، تیری ماں کا نکاح پڑھایا، انشاءاللہ زندگی میں مرا تیرا ہی پڑھا دیں گے، ہم سے برا کون ہوگا بھائی؟ بڑی گالیاں نکالتے ہیں اجی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا، اور جب الیکشن کا زمانہ ہے، ارے بھائی علماء کا کیا کام ہے اس میدان میں؟ علماء تو مردوں کو نہلائے، سیاست میں مولویوں کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے میں تو سیاست میں نہیں آتا، پر جو مولوی بھول کے آ جائے، تمہیں کس نے کہا کہ مولوی کا ووٹ ہی نہیں دینا؟ خیر یہ بات درمیان میں ویسے آ گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مولویوں کی پھانسی کینسل کر دی۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ نے روزہ رکھ لیا، میں اللہ کے حضور میں صبح پھانسی لگوں گا تو روزہ دار ہو کے جاؤں۔ فرماتے ہیں سارا دن پٹائی ہوئی، بے ہوشی تاری رہی، شام کو ہوش آیا، پلاٹ میں کھڑے ہوئے گھاس کا تنکا منہ میں چبا کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ کیا بات تھی جو تمہیں یہاں تک لے آئی؟ فرماتے ہیں لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چوچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ مقام شہادت بڑا اونچا ہے، جاؤ تم پیغمبر کے پیارے چچے سے جا کے پوچھو کہ شہادت کا کیا مطلب ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اور میں جب تک اپنا مزاج نہ بدلیں گے، اپنی گھریلو زندگی نہیں بدلیں گے، اس وقت تک نہ دنیا میں چین آئے گی اور نہ آخرت میں چین آ سکتی۔ اب تو لوگ اور زیادہ ہی ترقی کر گئے۔ وہ لاہور والے مجھے بتا رہے تھے کہ ایک آدمی 150 روپے کا جوتا لایا خرید کے اور آگے رکھ کر کے نماز پڑھنے لگا، تو کنکھی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا، چور بھی دیکھ رہا تھا کہ اپنے جوتے کو دیکھ رہا تھا۔ لگا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں جوتے بھی تکتے ہیں۔ اس نے ذرا نیچے کو منہ کیا، اٹھا کے غائب ہو گیا۔ اچھی نصیحت کی رگڑا ہی لگا دیا۔ کیا کسر چھوڑ رکھی؟ جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو پڑھتے ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں بس 2-4 دن نماز پڑھی ان کو ساری دنیا کافر نظر آتی ہے، ساری دنیا کافر نظر آتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا رو گے پچھتاؤ گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، الہی اب کے دنیا میں بھیج دے۔ مسجد سے باہر میں تو نکلوں گا نہیں۔ آواز آئی میرا یہ قانون نہیں، تو آنکھوں سے دیکھ کر کیا یقین کرے گا جب تجھے میرے یتیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یقین نہ آیا، میرے قرآن پہ یقین نہ آیا، تو آج دیکھ کر کیا یقین کرے گا؟ صحابی کی بات عرض کر رہا تھا، سعد بن ربیع کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے۔ جو نمازی ہیں، جو حاجی ہیں، گھر والوں کو وہ بھی نہیں کہتے کہ نماز پڑھیں، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جائیں گے گھرن گھرن، وہو العلی العظیم، سبحان اللہ والحمدللہ، چپکے سے سو گئے۔ کیوں؟
اگر گھر والوں سے پوچھ لے کہ نماز پڑھی کہ نہیں، ایک دن پوچھو گے، دوسرے دن پوچھو گے، تیسرے دن جواب ملے گا جناب کا بستر پر لی بیٹھک میں نہ۔ اگر بیگم تھوڑا سا منہ بنا لے پھر تو تیرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور اگر بیگم جہنم میں جلی تیرا کلیجہ نہیں دکھے گا۔ تیری زندگی کا رفیق سفر اور جس کے ساتھ تیرا سب طرح کا پیار ہے، تو اس کو جہنم سے کیوں نہیں بچاتا؟ اس لیے خود بھی تاکید کر۔ اور الحمدللہ اس فقیر کی کیسٹ ہے آگ اور نماز نماز، ہزاروں لاکھوں لوگ صرف کیسٹ سن کر نمازی بن گئے۔ الحمدللہ اللہ پاک سے دعا ہے خداوند کریم میرے لیے ذریعہ نجات بنا دے، میرے اساتذہ کے درجے بلند فرمائے۔ الحمدللہ میں کچھ نہیں، 16 مہینے شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی چوٹیوں میں بیٹھنے کی سعادت حاصل، مفتی محمود کا شاگرد ہوں جس نے ساری زندگی میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو صحابی کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں، ملتا نہیں، دونوں جوانوں کو بلا کے فرمایا جاؤ پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، سعد بن ربی تو جہاں بھی ہو تجھے کالی کملی والے نے بلایا۔ ایک غار میں سے آواز آئی، دھیمی دھیری، میں تو نہیں چل سکتا، تم میرے پاس آ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے دیکھا 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم کھائے پڑا، مکان کے پیچھے نہیں، دکان کے پیچھے نہیں، عورت کے پیچھے نہیں، دولت کے پیچھے نہیں، عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر 80 کے قریب زخم کھائے پڑے۔ اور ان دونوں نوجوانوں سے کہنے لگا مجھے اٹھا کے لے کے چلو۔ کمال ہے بھائی، انگلی رکھنے کی تو گنجائش نہیں، سارے بدن پہ اٹھائے کیسے تجھے؟ اور اب جائے گا کہاں، تیرا آخری وقت ہے۔ وہ کہنے لگا یوں نہ کہو میری عمر بھر کی تمنا، میری عمر بھر کی آرزو، میری عمر بھر کی حسرت ہے، میں نے اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اپنی قبر سے اٹھے گا، اور میری تمنا ہے ادھر میرا دم نکلے ادھر میں اپنے آقا کا دیدار کرتا جاؤں، تاکہ قبر سے اٹھوں تو دیدار کرتا ہوا اٹھوں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اٹھایا، لہو ٹپک رہا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، مل گیا، مگر حالت یہ ہے اور تمنا یہ ہے سرکار مدینے سے باہر خود تشریف لا رہے ہیں۔ درمیان میں جب دیکھا کہ سعد کو اٹھا کے لا رہے ہیں، رحمت والی زمین پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی، زخمی سر بدن سرکار نے رحمت والی گود میں رکھ لیا، بے ہوش تھا، تھوڑا سا ہوش آیا، مسکرانے لگا۔ آقا نے پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگا دنیا ہی میں سب کچھ مل گیا، میرے سارے دکھڑے چل گئے، کم غلط ہو گئے، میری روانگی ہے، تیرا دیدار ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہنے لگا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخساروں پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا۔ اتنی بات کہی، دریائے کرم جوش میں آیا، آقا نے جوان کے ماتھے پہ بوسہ دے دیا، ادھر دم نکلنے لگا، ادھر آقا نے پیشانی پہ بوسہ دے دیا، خود کو بھی رب الکعبہ، اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو کامیاب ہو۔ اعلان کر دیا گیا، سارا مدینہ آ گیا، جو سنتا ہے کوئی بیوی کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا، کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں مرے گا، کوئی کسی حال میں مرے گا، قربان جاؤں تیری شہادت پہ، تو امام الانبیاء کی رحمت والی گود میں دیدار کرتا گیا۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے، اور کمال یہ
جنازہ اٹھانے والے صدیق اکبر جیسے جوان، فاروق اعظم جیسے جوان، ایک ہم لوگ ہیں جب ہمارے جنازے چلتے ہیں نا تو کچھ آدمی ذرا بچھڑے بچھڑے سے پیچھے کو چلتے ہیں اور تعریف کر رہے ہوتے، بڑا بے ایمان تھا یہ، ہاں اس نے مجھے بڑا پریشان کیا، بڑا حرامی تھا یہ، دعائیں مغفرت ہو رہی ہے، اور جیسی کر کے جاؤ گے لوگ ویسے ہی کہیں گے نا۔ ہائے آج میں صرف بیٹی روتی ہے، صرف گھر والی روتی ہے، مقدروں والے وہ لوگ تھے جب مرتے تھے یتیم روتے تھے، بیوائیں روتی تھے، محتاج روتے تھے محلے کے، ہماری قبر گیری والا چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنازے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی۔ جنازے پر ایک اور بات یاد آئی، تیسرا سال ہے، میں لاہور تھا، یہ ورلی طرف ہی گلبرگ ہے، میاں میر کے اسٹیشن کے پاس گرمی بڑی سخت، حبس، عصر کی نماز کے بعد میں نے کہا چلو یار ذرا ٹہل کے آئے، وہ لاہوری ایک جنازہ لے کر آئے، بڑا مجمع، تو ان کی عادت یہ ہے جب کندھے سے کندھا بدلتے ہیں نا تو زور سے کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ ہم وہاں قبرستان میں ہی تو کھڑے تھے، جنازہ آ گیا، ہم بھی کھڑے ہو گئے، اب ایک نے کندھا بدلنے کے لیے کہا کلمہ شہادت، سارے کہنے لگے زندہ باد۔ میں نے کہا لو کندھوں پہ جنازہ ہے، نیچے ساری قبریں ہیں، اب بھی زندہ باد۔ ابھی مجھے ہنسی آئے، رومال منہ میں ڈالو، لوگ کہیں گے مولوی بڑا بدتمیز ہے، ہم پہ تو ویسے ہی لوگ اعتراض کر دیتے۔ ہائے ہائے میرا تو اگر گھٹنا بھی کھل جائے گا، دیکھو جی کیا بدتمیزی ہے، اور خود ایسے ہیں کرتے سے ننگا، آدھا ولی، پجامے سے ننگا، پکا ولی۔ یقین کرو میں نے اس جمعے میں ملتان کہا، مگر آپ سارے کپڑے اتار کر سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں، تم سارے ملتان والے کہو گے آج قاری حدیث پہنچا ہے ولایت کے درجے کو، تو تمہارے یہاں ولایت ننگا ہوتا ہے۔ کون سمجھائے تمہیں؟ یہ جتنے ابدال قطب اولیاء کرام، خواجہ معین بن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کم ننگے پھرے تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کم ننگے پھرے تھے۔ یہ جڑے حضرت ننگے پھرتے ہیں نا، یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے، آخر کی نشانی ہے پہنچنے تک؟ دیکھو نا گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی ہے۔ تمہارا بھی جواب نہیں، اچھا معیار بنایا ولایت کا، اور تم تو ویسے ہی پاکستان کے مسلمان ہو، نہ ماننے پہ آؤ تو بڑے سے بڑے شیخ الحدیث اور بزرگ کی بات نہ مانو، ماننے پہ آؤ تو پیر سپاہی کو پیر مان جاؤ۔ اب کہاں گئی وہ پھوک؟ لندن تک گیا پھوک مارنے کے لیے، اور میں نے اس وقت بھی کہا، میں نے کہا پاگلو، اگر اس کی پھوک میں کوئی اثر ہے تو ایک پھوک اندرا کو لگوا دو، ایک ادھر روس کی طرف لگوا دو، کچھ کام تو لو اس سے۔ بڑے پلندے بناتے ہیں۔ اب محرم آ رہا ہے نا، اب کراچی والے منگوا رہے ہیں دھڑا دھڑ چھولے، آپ کھاویں برفی اور بزرگوں کے اصالے ثواب کے لیے چھولے۔ ہمارے ملتان میں 10ویں محرم کو آپ تو سب سے پہلے گوشت لینے جاتے ہیں، مٹن مک جاوے، آپ کھاون باکرا گوشت، پیو دی قبر سے موہری دی داد۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے پروانے کا جنازہ ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے۔ صحابی نے دیکھا حضور اپنی ایڑیاں اٹھا کر انگلیوں سے پنجوں کی بل تنگی سے چل رہے ہیں، تو عرض کیا آقا کیا بات ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھتے، میں دیکھ رہا ہوں، اس نے میری محبت میں، میرے پیار میں، اسلام اور ایمان کی وجہ سے 80 کے قریب زخم کھائے، میری گود میں دم توڑا، چاروں طرف آسمان سے اتنا نوری فرشتہ جنازے کے لیے آیا ہوا ہے، پورا قدم رکھنے کی گنجائش ہے۔
پیارے صحابہ، پیارے صدیق اکبر، پیارے فاروق اعظم، پیارے عثمان غنی، پیارے حیدر۔ بس بھائی طبیعت نہیں چلتی، جوانی کی بھی اور تازہ تازہ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سے ملیں گی۔ اپنے بچوں کا، گھر کا، بیٹھک کا، دکان کا ماحول بناؤ۔ قیامت کے آثار، غلط عقائد، سیرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی محبت بچوں کے دلوں میں بٹھاؤ۔ اور لوگوں، صحابہ کرام کی عظمت کو اپنے گھروں میں بساؤ تاکہ تیرا گھر برکت والا بنے، رحمت والا بنے، عظمتوں والا بنے، اور خدا یہ کہے یہ اس میرے بندے کا گھر ہے جہاں بلال کی قربانیوں کی قدر ہے، جہاں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی قدر ہے، اور جہاں دوسرے صحابہ کرام کی عظمتوں کی قدر ہے۔ تو آپ کو بڑی اچھی اچھی آگ اور نماز قیامت کے آثار، غلط عقائد اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنگ بدر، جنگ احد، اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو مل جائیں گی اللہ کا۔ اور یہاں کراچی میں ہر وقت ملتی ہیں۔ مولا اسحاق صاحب اللہ ان کے کاروبار کو بھی سلامت رکھے، ان کو بھی، اور گانے بجانے کا کاروبار نہیں کرتے اس دکان پہ، تو میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں تبلیغ کے لیے تقریر کا انتظام کیا ہوا ہے، اور شمع کیسٹ والے، اور یہ شاہد صاحب تو یہ دونوں باپ بیٹا یہ تو ہیں ہی ولی۔ ہاں، کتابیں بھی بیچیں وہ بھی دینی، تو کیسٹ بھی چلائیں تو وہ بھی دینی۔ اللہ تعالی ہم سب کی آخرت کو بہتر فرمائے۔ پروگرام پہلے سے کوئی نہیں تھا، حاجی صفدر صاحب سے ملنے کا بھی شوق تھا، اور اپنے وطنی اور تمام لوگ ساتھی ہیں، اس لیے میں حاضر ہو گیا تھا۔ اللہ ان کلمات کو قبول فرمائے، اور جن دوستوں نے، نوجوانوں نے دوڑ دھوپ کی، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، حوصلوں میں، کاروبار برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہ شاہد کو کل پرسوں سے کچھ تکلیف ہے گردے کی، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما۔ اور بھی عبید اللہ کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور پروردگار جن جن لوگوں نے ہمیں کہا ہے اسپتالوں میں ہوں، گھروں میں ہوں یا نہیں کہا، یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یہ ٹھیکیدار محمد صدیق صاحب اور دوسرے کئی دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ دین و دنیا میں امن، عافیت، سلامتی عطا فرما، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، آباء و اجداد کی مغفرت فرما، دوستوں اور خدمت گزاروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے مدرسے کی، مسجد کی، میرے بچوں کی خدمت کرتے ہیں، اللہ ان کی جان کی، مال کی، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سارے ملک میں اسلامی نظام کا غلبہ فرما، کفریہ نظام کا خاتمہ فرما۔ مولا پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ مولا افغانستان کے مجاہدین کی غیب سے اعانت فرما۔ مولا ساری دنیا میں تبلیغی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی ہے غیب سے نصرت اور اعانت فرما۔ یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا، یا اللہ زانیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، شرابی اور دوسرے نشوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ مولا مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا۔ یا اللہ ساری امت کی بخشش فرما، مولا ساری مخلوق پہ کرم فرما۔ الہی اپنا دھندا، کاروبار، آرام چھوڑ کر یہ جتنے تیرے بندے آئے ہیں سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ سب کی سیاکاریوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کے دلوں میں، گھروں میں، ماحول میں، معاشرے میں اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بٹھا، ان کی محبت ہمارے لیے عین ایمان بن جائے۔ پروردگار ہم سب کو قرآن کا ذوق شوق عطا فرما، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ حاجی صفدر صاحب پرانے آدمی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان کو، کاروبار کو، علاقے کو، محلے کو، سب کو اپنی مہربانی سے نواز دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔